تیرے قلم کا ہر جملہ تیر کی مانند چبھتا ہے، تیر کی مانند چبھتا ہے۔ تارا اور سکندر جیسے بڑے بڑے شاہ عالی شان، تارا اور سکندر جیسے بڑے بڑے شاہ عالی شان، کتنے تو مل گئے اس مٹی میں بڑے بڑے سلطان، کتنے تو مل گئے اس مٹی میں بڑے بڑے سلطان۔ تیرا کیا ہوگا بندے ذرا تو سوچ آخرت کو، تیرا کیا ہوگا بندے ذرا تو سوچ آخرت کو۔ عزیزان محترم، اس دنیا میں صرف آپ ہی ایک ایسے شخص نہیں ہیں جو تکبرانہ زندگی جی رہے ہیں، جو اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں اور لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نہیں، اس خانہ عالم میں بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں، سکندر جیسے۔ سکندر وہ ہے جسے مال و زر کا نمونہ کہا جاتا تھا، وہ آیا، وہ بھی مٹی میں مل گیا۔ فرعون آیا جو اپنے آپ کو خداوند کہتا تھا، وہ بھی مٹی میں مل گیا۔ نمرود آیا، اللہ نے اس پر عذاب برسایا تو مچھر نے اس کی جان لے لی ہے۔ اور اس کے بعد قارون اپنے خزانوں کے بل پر سب سے اونچا سمجھتا رہا، کلیم اللہ پر الزام لگاتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فٹکار اس پر ہوئی تو وہ زمین میں اپنے خزانوں کے ساتھ دفن ہو گیا۔ آپ تاریخ کا معائنہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ سے بھی بڑے بڑے امیر، آپ سے بڑے بڑے رئیس، دولت مند، جنہیں دولت اور خزانے کا نمونہ کہا جاتا تھا، ان سب کو موت آئی ہے، وہ سب مٹ گئے ہیں۔ میرے عزیز، میرے پیارے، ہم اپنے آپ کو تکبر کی بیماریوں میں مبتلا کر چکے ہیں۔ تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ہر ایک جس انسان کو لگ جاتی ہے تو اس آخرت اور قبر کی فکر نہیں ہوتی اور اس کا اصل مقام صرف جہنم ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جس شخص کے اندر رائی کے برابر بھی تکبر رہا، جس شخص کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر رہا، غرور رہا، گھمنڈ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم میں ڈال دے گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، تکبر کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب دانع غیوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب عبادت میں، ریاضت میں، بندگی میں، اولاد میں، مال و زر میں، خوبصورتی میں، جوانی میں، اولادوں میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے ممتاز درجے کا سمجھنا، یہی تکبر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ اللہ نے کچھ ہمیں دے دیا تو ہم لوگوں سے اکڑ کر بات کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں قوتیں دے دی، ہماری ہاتھوں میں طاقتیں بخش دی تو ہم لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے اوپر ہمیں اللہ نے خوبصورتی بخش دی تو ہم اس خوبصورتی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت سمجھتے ہیں۔ آمینہ کا لال تو سب سے زیادہ خوبصورت تھا، چاند میں تو داغ تھا، میرے آقا کا چہرہ بے داغ تھا۔ میرے آقا نے تو کبھی تکبر نہیں کیا، میرے آقا کو دونوں جہان کا سلطان بنا دیا گیا، میرے آقا نے تو کبھی تکبر نہیں کیا۔ یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا، یوسف نے تو کبھی تکبر نہیں کیا۔ اے نادان، تجھے اللہ نے تھوڑا بہت مال و زر کیا دے دیا تو تو نے اللہ کی چادر کو چھیننا شروع کر دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، المتکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ صرف تکبر اللہ کی صفت ہے، تکبر صرف رب تبارک و تعالیٰ کو زیب دیتا ہے، کیونکہ ہم تو مر کر مٹی میں مل جائیں گے۔ اے نوجوانوں، اگر تم اپنی اولادوں پر تکبر کرتے ہو تو یاد رکھو، یہ تمہاری اولادیں تمہیں
قبر تک ساتھ دیں گی۔ اگر تم اپنے مالوں پر تکبر کرتے ہو تو تمہارے سانس کی ڈور کٹنے کے بعد یہ مال تمہارا نہیں رہ جائے گا بلکہ تمہارے وارثوں کا ہو جائے گا۔ وہ تمہیں بھول کر تمہارے مال پر قبضہ کر لیں گے، اس کو بانٹنا شروع کر دیں گے اور تم پر درود اور سلام کا ایک بھی تحفہ نہیں بھیجیں گے۔ تمہاری قبروں پر جا کر فاتحہ کرنا بھول جائیں گے، تمہیں قرآن کا ہدیہ پہنچانا بھول جائیں گے۔ اگر تم اپنی خوبصورتی پر تکبر کرتے ہو تو اے نوجوانوں یاد رکھو، یہ خوبصورتی قبر میں جانے کے بعد بھیانک صورت اختیار کر لے گی۔ اگر تم اپنے گھروں پر، اپنے مکانوں پر تکبر کرتے ہو تو تمہارا اصل مکان صرف زمین کے نیچے ہے۔ اگر تم اپنے دوستوں پر تکبر کرتے ہو تو وہ دوست جو تمہیں زمین کے نیچے دبا کر چلے آئیں گے۔ یہ دوست پر تکبر کرنا چھوڑ دو۔ اگر تکبر کرنی ہے تو سب سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں نہیں بلکہ عاجزی اختیار کرو، بلکہ انکساری اختیار کرو۔ میرے عزیز، میرے پیارے، اس کائنات میں اگر گناہ سب سے زیادہ جو گناہ پہلے ہوا ہے، اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ تکبر ہے۔ وہ تکبر جس نے سردار الملائکہ یعنی ابلیس کو ملعون بنا دیا ہے، رب کی بارگاہ میں ذلیل کر دیا ہے۔ ابلیس تو فرشتوں کا سردار تھا، اس نے ایک تکبر کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اسے ملعون قرار دے دیا۔ اور تم نادان، تم انسان ہو، تم پر تکبر زیب نہیں دیتا۔ تم عاجزی اختیار کرو، تم انکساری اختیار کرو۔ میں کہتا ہوں تم کس چیز پر تکبر کرتے ہو، تم کس چیز پر گھمنڈ کرتے ہو؟ تکبر کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ میرے عزیز، میرے پیارے، کل قیامت کے دن جب بندہ سورہ اسرافیل میں کی وجہ سے موت کی آغوش میں سو رہا ہوگا، جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور سور پھونکنے کی وجہ سے بندہ فنا ہو جائے گا، موت کی آغوش میں سو رہا ہوگا، تو اس وقت رب تبارک و تعالی حشر کی میدان میں آواز دے گا، این المتکبر، تکبر کرنے والے کدھر ہو؟ اپنے آپ کو اکڑ کر چلنے والے کدھر ہو؟ غرور اور گھمنڈ میں زندگیاں بسر کرنے والے کدھر ہو؟ میری چادر چھیننے والے کدھر ہو؟ سب موت کی آغوش میں سر جھکائے لیٹے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، این الملک، بادشاہ کدھر ہے؟ بات کیونکہ بادشاہ زیادہ تکبر کرتا ہے۔ بادشاہ جو ہوتا ہے، شہنشاہ جو ہوتا ہے، اب چاہے ملک کا بادشاہ ہو، چاہے ضلع کا بادشاہ ہو، چاہے گھر کا بادشاہ ہو، چاہے جو ہے صوبے کا بادشاہ ہو، چاہے علاقے کا بادشاہ ہو، وہ تکبر زیادہ کرتا ہے۔ اللہ کہے گا، این الملک، بادشاہ کدھر ہے؟ سب وہ بھی موت کی آغوش میں لیٹا رہے گا۔ تو اللہ کہے گا، یہ ہے تمہاری اصل حقیقت، تم میرے چاہے بغیر ایک حرکت بھی نہیں کر سکتے، تمہاری آنکھیں میرے چاہے بغیر کھل نہیں سکتی، تو پھر تم تکبر کس بات کا کر رہے تھے؟ لوگوں کے سامنے اکڑ کر چلنا، لوگوں کے سامنے تکبرانہ انداز سے بات کرنا، لوگوں کے سامنے اپنے بدن پر، اپنے جسم پر قیمتی لباس پہن کر اکڑنا، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ کسی مومن اور کسی شخص کو زیب نہیں دیتا۔ میرے آقا نے تو بید بھاؤ تکبر ختم کرنے آیا، اور مسلمانوں تم آقا کا کلمہ پڑھ کر تکبر کو پرورش دے رہے ہو، تم تکبر جیسے بیماریوں کو پھیلا رہے ہو۔ میرے عزیز، میرے پیارے، تواضع اور انکساری اگر تم اختیار کرو گے تو اللہ کی قسم، اللہ تمہیں بلندی تک لے جائے گا، اللہ تمہیں بلندی